عقائد کورس کا آج سبق نمبر 11 ہے۔ ہم آج آخرت کے متعلق چند عقائد کو پڑھیں گے۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا مطلب صرف قیامت کے دن کو ماننا نہیں، بلکہ اس کے بعد پیش آنے والے تمام مراحل و منازل اور واقعات کو حق تسلیم کرنا ہے۔ عالم برزخ کے بعد انسان قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ وہاں ایسے مناظر سے گزرے گا جن میں شفاعت، حوض کوثر، میزان عمل، پل صراط، جنت اور دوزخ شامل ہے۔ یہ تمام مراحل محض قصے کہانیاں نہیں، بلکہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے، تاکہ مومن ان پر یقین رکھ کر دنیا میں اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے مطابق ڈھالے۔ یہ ایمان انسان کے عمل کو سنوارتا اور دل میں اللہ کا خوف اور امید دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 9 میں قیامت کی علامتوں کے متعلق پڑھا تھا، اور پھر سبق نمبر 10 کے اندر عالم برزخ کے احوال کو پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم عالم آخرت کے احوال کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے میدان محشر۔ قیامت قائم ہونے کے بعد 40 برس کے عرصے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی صورت نفخہ کے ساتھ، یعنی پہلے سور کے ساتھ تمام مخلوقات ہلاک یا بے ہوش ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بعض روایت کے مطابق فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے دوم نفخہ ثانیہ دوسرا سور کا حکم دیں گے۔ اس دوسری سور کی آواز سے تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گی اور میدان محشر کی طرف ہجوم کی صورت میں روانہ ہوں گی۔ یہ زمین بعض روایات کے مطابق کسی دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائیں گی۔ مردے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے۔ بعض حضرات اچھے سواریوں پر سوار آتے ہیں اور بعض چہروں کے بل پڑتے ہوئے پہنچیں گے۔ تمام لوگ برہنہ حالت میں اور بالکل تنہا اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اولین و آخرین سب ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور اس دن کسی کو حاضری سے مستثنیٰ نہیں رکھا جائے گا۔ سب اللہ تعالیٰ کے حضور صف بندی میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا وہ دن ایک بہت طویل عرصے کے برابر ہوگا۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس روز سورج لوگوں کے سروں کے بہت قریب ہوگا، جس کی شدید گرمی اور تپش سے بہت سے لوگوں کے دماغ پھٹنے لگیں گے۔ ہر گناہ گار اپنے گناہوں کے تناسب سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہاں سب لوگ بھوکے پیاسے اور بے قرار کھڑے ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا اور اس کی فکر و پریشانی گری اس کے سینے پر سوار ہوں گی۔ لوگ وہاں سے فرار ہونے کی خواہش کریں گے، مگر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ کچھ چہرے اس دن شاداب اور سفید ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ بعض چہرے مرجھائے سیاہ زرد ہوں گے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اس دن دنیا کی رشتہ داریاں اور دنیاوی دوستیاں اکثر طور پر بے اثر ہو جائیں گی، البتہ نیک اور مومن بندوں کے مابین بعض تعلقات رہ جائیں گے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کر شفاعت کی درخواست کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجے جائیں گے۔ روایات کے مطابق یہ سلسلہ اس طرح ہوگا: بعض لوگ حضور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انہیں حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے۔ نوح علیہ السلام انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، اور آخرکار سب کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ تمام مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جمع ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور اپنی شفاعت پیش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بعض حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ اس نوع کی عظیم الشان سفارش شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور یہ مقام بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔
اس کے بعد انبیاء و رسول اور دیگر صالحین کے ذمے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا سے آگاہ کیا جائے گا۔ ہم نے ابھی تک جو سنا میدان محشر کا منظر، تو یہ ہم نے مختصر طور پہ سنا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 68 کے اندر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ سر پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا تو سب پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اور سر پھونکا جائے گا تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہوں گے۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ہے فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 أَلْفَ سَنَةٍ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور سورہ قیامت کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ اس وقت انسان کہیں گا کہاں ہے کوئی جگہ، یہاں بھاگ کر جاؤ، نہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ تم ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 48 میں ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 میں ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ایسی حالت میں جمع کیا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ عبس کی آیت نمبر 34 سے 41 تک کے درمیان ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی، اور اپنی بیوی بچوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر پڑی ہوں گی کہ اسے دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے تو چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنسی خوشی مناتے ہوں گے، کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوں گی اور سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اور اسی طرح سے آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کہ اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے جائیں گے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث کی کثیر آیات کے اندر میدان محشر کے حالات کا ذکر ہے۔ اور پھر حساب و کتاب سے پہلے آسمان سے بہت سے فرشتے اتریں گے، لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتارا جائے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوں گی جس سے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا اور تمہارا پروردگار قطار باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے۔ نام اعمال کی تقسیم ہوں گی، یعنی حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ نام اعمال دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان ناموں کو ہوا میں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کا نام اعمال اڑ کر خود بخود اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ ایمان والوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور کافروں کا نام اعمال اور منافق کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر شخص کو حکم ہوگا کہ وہ اپنا نام اعمال خود پڑھے۔ نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا اس دن کی کامیابی اور کامرانی اور جنت میں داخلے کی علامت ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں ملنا ناکامی اور جہنم میں داخلے کی نشانی ہے۔ نام اعمال یعنی دنیا میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، وہ سب لکھے ہوئے وہاں ملیں گے۔ کہ سورہ حاقہ کے آیت نمبر 19 سے 29 تک ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
پھر جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گا لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوں گا۔ پھر سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7 سے 12 میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ پھر جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پشت کی طرف سے دیا جائے وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گا۔ نام اعمال کی تقسیم کے بعد جب سب اسے پڑھ لیں گے تو حساب کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر کرامن کاتبین بطور گواہ پیش کیے جائیں گے، گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بطور گواہ پیش کیے جائیں گے۔ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں اور جسم کے جس حصے کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے تاکہ وہ اپنے مالک کے سامنے اتمام حجت کے طور پر گواہی دے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں ہے وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر آگے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ذکر کیا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان باتوں کی جو وہ کرتے تھے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ نیکیوں اور برائیوں کو صرف گنا جائے، بلکہ انہیں تول کر یعنی ترازو میں رکھ کر حساب کیا جائے گا۔ قیامت کے دن وزن اعمال ایک برحق حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ اس دن وزن ہوگا یقینی حقیقت ہے، اس دن وزن ہونا یقینی حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ وزن اعمال 2 مرتبہ ہوگا۔ قیامت کے دن وزن اعمال 2 مرتبہ کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مومن اور کافر کو الگ کرنے کے لیے، اس وزن میں اگر کسی کے پاس صرف کلمہ طیبہ ہوگا تو اس کی نیکیوں کا بڑا بھاری ہو جائے گا اور مومنین میں شامل ہوگا۔ دوسری مرتبہ نیک اور بد مسلمان کو الگ الگ کرنے کے لیے، اس میں جس مسلمان کی نیکیوں کا بڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی برائیوں کا بڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال ہی کا وزن ہوگا، یعنی قولی، فعلی، بدنی، مالی اور ہر قسم کے اعمال توڑ کر حساب کیا جائے گا۔ یعنی قولی، فعلی، بدنی، مالی ہر قسم کے اعمال کو تول کر حساب کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اعمال ناموں کو مادی انداز میں تولا جائے گا یا انسان خود ترازو پر تولا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انداز حساب کے مطابق ہر عمل کا وزن فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 30 میں ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، کہ اس دن ہر نفس اپنے کیے ہوئے نیک کاموں سامنے حاضر پائیں گا، اور جو کچھ اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا۔ وہ چاہیں گا کاش ان کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اعراض ہے، یعنی دکھتے نہیں، ان کا کوئی وزن اور کوئی وجود نہیں ہے، یعنی وہ مادی جسم یا حجم نہیں رکھتے، پھر ایسے غیر مادی امور کو کس طرح ترازو میں رکھا جائے گا؟
تو اس کے جواب دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ فرمائے کہ اعمال کا وزن کیا جائے تو اس کا طریقہ اور امکان اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کفایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم و روزگار یعنی ٹیکنالوجی نے بھی یہ کر دکھایا ہے کہ غیر مادی مظاہر کو مخصوص طریقوں سے ماپا جا سکتا ہے۔ مثلاً حرارت، برقی اثرات، صوتی لہریں، ہوا وغیرہ کو تولنے والے آلات موجود ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ان مادی ہوا، برقی آلات، بخار وغیرہ کو تولا جا سکتا ہے۔ اگر انسان مادی آلات کو ناپ سکتا ہے تو خدا تعالیٰ جو قادر مطلق ہے اپنی انداز قدرت سے اعمال کو تولنے کے لیے جس نظام کا چاہے طور پر متعین کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عملی یا منطقی اعتراض کو بنیاد بنا کر کلامی شرعی سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے وزن اعمال کا وعدہ فرمایا ہے تو ایمان لانا ضروری ہے۔ وزن اعمال کے لیے جو ترازو قائم کی جائیں گی اس کی حقیقت ہم بالکل تفصیل سے نہیں جانتے۔ وہ مخصوص جہانی نظام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک اجمالی ایمان کافی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے وزن کے لیے ترازو قائم فرمائیں گے۔ ترازو کے دو پڑے ہوں گے، ایک پڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے میں برائیاں۔ ممکن ہے کہ ایک ہی ترازو ہو یا متعدد ترازو ہو، اس بارے میں تفصیل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ قرآن مجید میں ہے والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن یعنی ترازو ایک حق مسلم ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جسے ہر انسان کو عبور کرنا یعنی پار کرنا ہوگا۔ بعض مقربین نیک لوگوں کے لیے یہ پل پلک جھپکتے ہی عبور ہو جائیں گا، پار ہو جائیں گا۔ بعض بجلی کی رفتار سے، بعض ہوا کی رفتار سے، بعض پرندوں کی رفتار سے، بعض عمدہ گھوڑوں کی سرعت اور تیزی سے پار کریں گے۔ ہر انسان کی رفتار اور کامیابی اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوں گی۔ جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے وہ پل صراط کو پار کر کے عبور کر کے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ سزا کے حقدار ہوں گے وہ پل پر کانٹے اور خاروں میں پھنس کر دوزخ میں جا گریں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ اس پل سے گزارے جائیں گے۔ پھر دیگر انبیاء و رسول، نیک لوگوں کی زبان پر دعا ہوں گی، اللہم سلم اللہم سلم۔ پل صراط ایک حقیقی حقیقت ہے جو دیکھا اور محسوس ہوں گی، البتہ اس کی تفصیلات اور اصل حقیقت اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے۔ ترجمہ: اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا دوزخ سے گزرنا ہو۔ اور اسی طرح روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جہنم کا پل بچھایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سے پہلے گزرنے والا میں ہوں گا، اور پیغمبروں کی دعا اس دن یہ ہوں گی، اے رب سلامت رکھنا، اے رب سلامت رکھنا۔ اور اس پل کے ساتھ کنڈے لگے ہوں گے سعدان کے کانٹوں کی طرح۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سعدان کے کانٹے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کی بڑائی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اچک لیں گے۔ اور اسی طرح قیامت میں حوض کوثر ہوں گا۔ حوض کوثر کا لفظ عربی میں خیر کثیر کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور ان میں سے ایک عظیم نعمت حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوں گی۔ اس کا پانی جنتی نہروں سے بہنے والا ہوگا۔ جو ایک مرتبہ اس پانی سے پی لیں گا دوبارہ پیاس نہیں محسوس ہوں گی۔ حوض کوثر پر حاضری بعض افراد کے لیے میزان عمل سے پہلے اور بعض کے لیے میزان کے بعد واقع ہو سکتی ہے۔ مختلف روایات میں اس کا ذکر مختلف انداز سے آیا ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق بھی حدیث میں وارد ہے کہ وہ حوض کے پاس آئیں گے مگر ان سے کہا جائے گا کہ بھاگ جاؤ، ہٹ جاؤ، اور انہیں حوض کوثر سے بھگایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ میری امتی ہے، تو آپ سے کہا جائے گا
کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعات داخل کی تھی، اس وجہ سے انہیں کچھ چیزوں کا استحقاق حاصل نہیں ہوں گا، حوض کوثر سے کچھ نصیب نہیں ہوں گا۔ ہر نبی کے لیے اس امت کے اعتبار سے ایک حوض مقرر ہے، اور ان میں سب سے بڑا اور سب سے افضل حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوں گی، اور اسی طرح قیامت کے دن شفاعت بھی ہوں گی۔ شفاعت یعنی سفارش، لیکن نہ ہر کوئی شفاعت کر سکے گا، نہ ہر کسی کے حق میں شفاعت کی جا سکیں گی۔ شفاعت کا حق صرف خاص لوگوں کو حاصل ہوگا، وہ بھی خاص لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلے ذکر ہوا کہ میدان محشر میں سب لوگ حساب و کتاب کے شروع ہونے کی التجا اور تمنا کریں گے۔ ہر آدم کے پاس، پھر حضرت نوح، اسی طرح پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے مَن ذَا الَّذِی یشفع عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ قیامت کے دن پوری انسانیت کا میں سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش کی جائیں گی۔ شفاعت کون کریں گا؟ تو شفاعت صرف وہی کریں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل ہوں گی۔ بلا اجازت شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کی اجازت انبیاء، علماء، شہداء، اولیاء، حفاظ اور صلحاء اور فرشتوں کو ہوں گی۔ اس طرح قرآن مجید اور روزہ، عبادت وغیرہ بھی، نیک اعمال بھی سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں نے سفارش کی، نبیوں نے سفارش کی، مومنین نے بھی سفارش کی، اور نہیں باقی رہ گیا مگر اللہ ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 185 ہے کہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا، اس کو یاد کیا، یعنی حافظ، تو اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائیں گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح مسند امام احمد کے اندر ہے کہ روزہ، قرآن، یہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہیں گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہیں گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کی جائے، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ شفاعت کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی شفاعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر کی سختی کو کم کرنے اور حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے فرمائیں گے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ملے گا۔ نمبر 2، حساب میں آسانی کی شفاعت۔ اہل ایمان کے حساب و کتاب میں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک شفاعت ہوں گی۔ اور نمبر 3، درجات کی بلندی کی شفاعت۔ بعض اہل ایمان کی شفاعت جنت میں درجہ بلند کرنے کے لیے ہوں گی، تاکہ انہیں ان کے اصل درجے سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جائے۔ چوتھی شفاعت عذاب سے بچانے کی، ان گنہگاروں کے لیے جن کو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، کہ ان کی خطا معاف کر کے انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ ان کے اندر حافظ کی شفاعت اپنے گھر کے 10 افراد کے لیے، اسی طرح عالم کی، علم والا کی شفاعت اپنے افراد کے 10 یا کثیر لوگوں کی، پورے قبیلوں کی شفاعت، اور 5ویں شفاعت ہوں گی ان گنہگاروں کے لیے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں جہنم سے باہر نکالا جائے۔ اور 6ٹھی شفاعت اصحاب اعراف کی شفاعت، ان لوگوں کے لیے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تاکہ انہیں اعراف سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ ہم جنت، اعراف، دوزخ کے متعلق اگلے کچھ ہی منٹ کے بعد پڑھیں گے۔
اور 7ویں نمبر کی شفاعت ہوں گی بلا حساب جنت میں داخل کرنے کی شفاعت۔ بعض لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کروانے کے لیے اس کے نتیجے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور 8ویں شفاعت عذاب میں تخفیف کی ہوں گی کہ مستحقین عذاب کے لیے تاکہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ اہل ایمان ہی معافی اور مغفرت کے اہل ہے۔ کافروں، مشرکوں اور ان لوگوں کے لیے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا جہنم سے خلاصی کی کوئی شفاعت نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے میدان محشر کے متعلق اور قیامت کے دن کے متعلق پڑھے۔ اب ہم جب میدان محشر میں نیک لوگوں کے لیے جنت کا، برے لوگوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو اب ہم جنت اور دوزخ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اس سے پڑھتے ہیں۔ جنت حق ہے، کوئی ایک کہانی قصہ وغیرہ نہیں ہے۔ جنت حق ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے انعام کی جگہ ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی بے حد و حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چوتھے پارے کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور اسی طرح سورہ قاف کے اندر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائیں گی کہ کچھ بھی دور نہ رہیں گی۔ جنت پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت موجود ہے۔ جنت میں کوئی شخص داخل ہو جائے تو اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 48 ہے کہ اہل جنت کو نہ وہاں کوئی مشقت ہوں گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب جنت کا مستحق کون ہے؟ جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں گے، چاہے کچھ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی کافر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جنت فنا ہو جائیں گی وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات جنت کے ہمیشہ باقی رہنے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت کا منکر یعنی جنت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ جو شخص جنت کو اللہ تعالیٰ کے حقیقی انعام کی جگہ نہ سمجھے بلکہ اسے صرف خیالی یا مثالی جگہ قرار دے، وہ دراصل جنت کا منکر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ جنت عیش و آرام کی جگہ ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام اور ہمیشہ کی راحت کی جگہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جنت کی چند نعمتیں، جنت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 49 ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ کوئی خوف نہیں آئے گا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ جنت میں ہر خواہش پوری کی جائیں گی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 میں ہے وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار نصیب ہوں گا۔ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں ہے وَبَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، اور ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری سنائیں گا۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، سورہ قیامت کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ہر جنتی کے گھر میں 4 نہریں ہوں گی، پانی، تازہ دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف شہد کی نہر۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، کہ جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی نہریں ہوں گی جو خراب نہیں ہوں گا، ایسی پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی خراب نہیں ہوں گا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوں گا، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، اور نتھرے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوں گی۔ اہل جنت کے دلوں سے تمام رنجشیں اور دشمنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ جب کسی کے دل میں کوئی نفرت اور دشمنی ہوتی ہے تو اسی نفرت اور دشمنی کے اندر کھلتا آتا ہے،
تو اہل جنت کے دل سے تمام رنجشیں اور دشمنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 47 میں ہے، اور ان کے سینوں میں جو رنجشیں ہوں گی وہ ہم نکال پھینکیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ریشم کے لباس اور سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے۔ سورہ فاتح کے آیت نمبر 33 میں ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اور اسی طرح سورہ کہف کے اندر بھی ہے کہ جنت میں سونے کے کنگنوں اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ انار، انگور اور کیلے اور بے شمار پھل ہوں گے، اور پرندہ گوشت، حور عین، بہتے چشمے اور گھنے باغات ملیں گے۔ کہ سورہ رحمان کے آیت حور مقصورات فی الخیام، حوریں جنہیں خیموں میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اور سورہ دخان کے آیت نمبر 54 میں ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے نکاح کر دیں گے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت نمبر 21 اور 23 میں ہے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اور ان پرندوں گوشت ہوگا جو چاہیں گے، بڑی آنکھوں والے حوریں ملیں گی اور ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ تو ان تمام نعمتوں اور ان کے علاوہ جو بھی چیز قرآن یا متواتر احادیث سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب جنت کے بعد میں ہم اعراف کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند دیوار ہوں گی جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ جنت جیسی راحت ہوں گی، نہ جہنم جیسا عذاب۔ وہ لوگ جن کے بارے میں فوراً جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا، کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہرا جائیں گے۔ اعراف والے جنتیوں کو ان کے سفید چہروں اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے پہچان لیں گے اور دونوں سے گفتگو بھی کریں گے۔ آخرکار اصحاب اعراف کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اعراف عارضی جگہ ہے۔ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں بالآخر جنت میں داخل ہونا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر پہلے وہاں روک دیا جائے گا۔ ان وجوہات میں شامل ہے نیکیوں اور بدیوں کا برابر ہونا۔ ان کی نیکیاں انہیں جہنم سے بچا لیں گی، مگر بدیوں کی وجہ سے فوراً جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پل صراط سے گزر کر جہنم سے بچ جانا، مگر نیکیوں کی کمی کی وجہ سے فوری جنت میں داخل نہ ہو سکنا۔ والدین کی اجازت کے بغیر فرض کفایہ جہاد وغیرہ میں شریک ہونا، یعنی والدین کی اجازت کے بغیر جو فرض کفایہ والے کام ہوتے ہیں ان میں کرنا۔ تو پہلے دور کے اندر فرض کفایہ جہاد تھا، آج کے دور میں مروجہ تبلیغ اور مروجہ تعلیم حاصل کرنے اور مروجہ جو نیکی کے کام ہیں وہ کام ہو سکتے ہیں۔ یہ کام نیکی ہونے کے باوجود بعض صورتوں میں جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے۔ اصحاب اعراف کی حالت یہ ہے کہ اعراف والے جو جنتی کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، جنت میں جانے کی خواہش کریں گے۔ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کے عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ اس طرح بیک وقت تو جنت اور جہنم کے حالات کا مشاہدہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہم جہنم کو سمجھتے ہیں۔ جہنم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کی جگہ جہنم بھی حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے جہاں طرح کا اور سخت ترین عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جہنم پر ایمان لانا فرض ہے، اور جنت کی طرح جہنم بھی پیدا کی جا چکی ہے اور اس وقت موجود ہے۔ کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بجو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم میں اہل جہنم قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہوگا۔ جہنم کا عذاب کافروں کے لیے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ عذاب عارضی ہوگا۔ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے گئے تو ایک نہ ایک دن ضرور نکالے جائیں گے، بالآخر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 میں ہے، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے باہر نکل جائے، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہیں گا۔ یہ کافروں کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہنم جنت کی طرح ایک حقیقی مقام اور عذاب کی جگہ ہے۔ جو شخص جہنم کو حقیقی جگہ نہ سمجھے گا بلکہ ایک تخیلاتی غیر حقیقی جسمانی وہ در حقیقت جہنم کا منکر ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ جنت کی طرح جہنم بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کی فنا کا ختم ہونے کا قائل ہونا غلط نظریہ اور گمراہی ہے۔ ہم جہنم کے عذابات میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ جہنم میں مختلف
قسم کے عذاب ہوں گے جو عذاب قرآن کریم یا طریق متواتر سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان میں سے چند یہ ہے: جہنم میں آگ کا عذاب ہوگا اور آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کہ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں ہے: ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من النار۔ یہ دو گروہ کے جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں، بس کافروں کے لیے آگ اور آگ کے کپڑوں سے لباس بنایا جائے گا۔ جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ اور خالیں جھلس جائیں گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم ویصہر ما فی بطونہم الجلود۔ وہ سخت عذاب کی وجہ سے جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہ سکیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا۔ وہ مرنا چاہیں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق۔ پینے کے لیے پیپ اور خون جیسا بدبودار مشروب ہوں گا، جسے گھونٹ گھونٹ کر پینا پڑے گا مگر حلق سے نیچے نہ اتر سکیں گا۔ ہر طرف موت کا سامان ہوگا مگر نہ آئیں گے۔ اس کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں ہے: من ورائہم جہنم ویسقی من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وہو میت من ورائہ عذاب غلیظ۔ اور سورہ حاقہ میں ان کے عذاب کا اور ذکر ہے کہ ان کے گلے میں توق پہنائے جائیں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، کھانے کے لیے زقوم ہوں گا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ کھانے کے لیے زقوم اور کڑوا دھودن ہوں گا۔ جہنم کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا۔ کافر اور منافق سب جہنم میں جمع ہوں گے۔ جہنمیوں کے مال و متاع کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کی پیشانوں، پہلوؤں اور پشتوں کو ڈالا جائے گا۔ گرمی اور سردی دونوں طرح کے الگ الگ عذاب ہوں گے۔ جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ جہنم ایک برا اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہنمیوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے بند ہوں گے اور جہنمیوں کو آگ پر کھولے جائیں گے، جسے قید خانے کے دروازے کھولتے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جب جہنم کی آگ ہلکی ہوں گی تو اسے اور بھڑکا دیا جائے گا۔ جہنمی نہ زندہ جیسے ہوں گے نہ مردہ جیسے۔ مشرکوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کافر لوگ جہنم کے آگ کے لیے بطور ایندھن کے استعمال ہوں گے۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ عذاب کی شدت سے کافروں کی تراچی کو بخار بلند ہوں گی۔ جہنمیوں کو گندھک کا لباس پہنایا جائے گا، انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوں گی۔ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائبان۔ کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، جس سے ان کے پیٹ اور ہونٹ جھلس جائیں گے اور آنتیں کٹ جائیں گی۔ جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ دل پر براہ راست اثر کرے گی۔ تو یہ ہم نے جنت و دوزخ اعراف کے متعلق پڑھا۔ ہم نے ان کے دلائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اختصار کے پیش نظر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کے دلائل کو بیان کریں تو سبق ہمارا طویل سے طویل ترین ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے تمام مراحل، میدان محشر کا ہولناک منظر، انبیاء و صالحین کی شفاعت، اعمال کا حساب و کتاب، میزان عمل میں نیکیوں اور بدیوں کا تول، پل صراط کی باریک و تیز راہ، جنت کی ابدی نعمتیں، جہنم کا بھیانک عذاب اور اعراف کے درمیانی حالت، دراصل انسان کو اس کی زندگی کا اصل مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے جہاں ایمان، اعمال صالحہ اور تقوی ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کریں گے وہ جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اعراف میں کچھ مدت کے لیے ٹھہرے جائیں گے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام حقائق قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کا مقصد انسان کو غفلت سے جگانا، آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا، دنیا کی فانی لذتوں میں کھو جانے سے روکنا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نیک اعمال میں سبقت کرے، گناہوں سے بچے، توبہ استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو میدان محشر میں آسانی، میزان عمل میں بھاری نیکیوں اور پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے، بالآخر جنت کے دائمی مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔